كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق لائیو نیو یارک سے پروگرام غیب کی باتوں میں آپ کو دوبارہ بہت بہت خوش آمدید۔ اچھا حضرت، جیسے بریک پہ جانے سے پہلے عرض کیا تھا جنات کے بارے میں کہ بہت سارے سوالات آئے ہیں، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں جی۔ لیکن ظاہر ہے کوئی عمر کی حد تو ہوتی ہوگی، تو آیا ان کو موت آتی ہے؟ اور جو موت طاری ہوتی ہے ان کے اوپر، اور اگر موت آتی ہے تو جس طرح انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں حضرت عزرائیل، تو جنوں کی روح کون قبض کرتا ہے؟ اس سلسلے میں علماء کے دو قول ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ ان کو موت نہیں آتی، جنات کو بھی اسی طرح مہلت دے دی گئی ہے جیسے کہ ابلیس کو دی گئی ہے۔ ابلیس بھی جنات میں سے، لہٰذا یہ مرتے نہیں ہیں، یہ ابلیس کی طرح زندہ رہتے ہیں۔ لیکن ان کے اس مسلک پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ نص قطعی قرآن کریم میں سورۃ احقاف کی آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کی موت کو ذکر کیا ہے۔ قد خلت من قبلہم من الجن والانس، کہ جنات اور انسانوں میں سے جو پہلے گزر چکے ہیں یعنی مر چکے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کی موت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی اس مسلک پر کوئی دلیل نہیں ان کی، لیکن صحیح مسلک جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کو باقاعدہ موت آتی ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو پوچھا گیا کہ جنات مرتے ہیں، فرمایا کہ بالکل مرتے ہیں، الا ابلیس، مگر ابلیس نہیں مرے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، وہ تا قیامت زندہ رہے گا۔ اور فرمایا کہ یہ زندہ رہے گا، اور فرمایا کہ یہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے دوبارہ سے جوان کر دیا جاتا ہے، یہ ہمیشہ 30 سال کی عمر کا رہتا ہے ابلیس، لہذا یہ جو ہے وہ بڑھاپے کے بعد دوبارہ سے یہ جوانی کی طرف لوٹ آتا ہے اور یہ رہے گا۔ باقی جو جنات ہیں ان کی موت ایسی ہوگی جیسی ہوتی ہے۔ یہ تو جنتی مخلوق ہوگی کہ ہمیشہ جوان بس دنیا میں۔ تو اور دوسرا جو ہے جہاں تک ان کی قبض روح کا تعلق ہے، تو اصل میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ 4 طرح کے فرشتے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں۔ جو ملک الموت ہیں وہ انسانوں اور فرشتوں کی روح قبض کرتے ہیں، حضرت عزرائیل، اور جنات کی روح قبض کرنے کے لیے ایک الگ فرشتہ مقرر کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جو جانور ہیں ان جانوروں کی اور چوپاؤں کی روح قبض کرنے کا ان کے علاوہ ایک الگ فرشتہ متعین کیا گیا ہے۔ تو یہ مختلف فرشتے 4 طرح کے فرشتے ہیں جو 4 طرح کی مخلوقات جو ان کی روح قبض کرتے ہیں، لیکن یہ کہ حضرت عزرائیل جو ہیں وہ صرف انسانوں کی اور فرشتوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ اچھا حضرت، فرشتوں کو بھی موت ہے؟ جی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آئے گی، تو فرشتے بھی اپنے وقت پہ مریں گے جب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ رہ جائیں گے۔ اچھا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے وہ 3 اعلان کریں گے، لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ اس وقت سب مر چکے ہوں گے، تو ملائکہ موت آئے گی۔ اچھا حضرت، اور جو یہ جنات کے بارے میں ہے کہ یہ وسوسے ڈالتے ہیں دلوں میں، تو کس طرح یہ وسوسے ڈالتے ہیں اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ اب وسوسہ، اصل میں وسوسہ کہتے ہیں وہ مخفی کلام کہ جس کی طرف انسان کی طبیعت اور نفس مائل ہوتا ہے، اور وہ مخفی کلام جو ان کو ردی اور بیکار افکار کی طرف تلقین کرتا ہے، گناہ اور معصیت کی طرف یا لغویات کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ اور ابلیس جو ہے باقاعدہ وسوسہ ڈالتا ہے، اس لیے سورۃ الناس میں فرمایا من شر الوسواس الخناس، تو وسوسہ ڈالنے والا شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے پیچھے ہٹتا ہے۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ وسواس اصل میں ایک دروازے کا نام ہے جو انسان کے سینے میں ہے، اور اس دروازے کی طرف سے یہ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے، اس دہانے پر منہ رکھ کے بیٹھا ہے اور وسوسے انسان میں ڈالتا ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کی کہ اے رب ذوالجلال، شیطان انسان کے اندر کس جگہ بیٹھتا ہے یہ مجھے دکھلا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلایا کہ ایک سانپ کی شکل کا منہ اس کا بنا ہوا ہے اور دل کے دھانے پر اس نے منہ رکھا ہوا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب اللہ کے ذکر سے وہ غافل ہوتا ہے تو پھر وہ دھانے پہ منہ رکھ کے وسوسے اس کے اندر چھوڑتا ہے۔ اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل پر جو ہے وہ دھانے پر منہ رکھ کے بیٹھا ہے اور وسوسے اس کے اندر چھوڑتا رہتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر کوئی ذاکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اس کے دل کو لقمہ بنا لیتا ہے۔
تو اس طریقے سے یہ ابلیس جو ہے وہ وسوسے انسان کے قلب میں ڈالتا ہے اور معصیت گناہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ بلکہ عجیب بات ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وسوسے آنا، آج لوگ پریشان ہوتے جی وسوسے آتے ہیں نماز میں، یا عام وسوسہ مجھے آتا ہے، تو عجیب بات فرمائی حدیث میں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ وسوسہ جو ہے یہ اس شخص کے خالص ایمان کی علامت ہے، یعنی جس کو وسوسہ آئے اس کا مطلب وہ خالص مومن ہے اور اس کا ایمان کامل ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایمان ہوگا تو وسوسہ آئے گا بالکل، نا۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں شیطان کوئی اور بڑا حملہ اس پہ کرتا ہے، اس کو لقمہ بنانے کے لیے بڑا حملہ کرتا ہے، جب اس حملے میں ناکام ہو جاتا ہے اس کی ایمان کی وجہ سے تو پھر وسوسے پر اکتفا کرتا ہے، اس لیے یہ وسوسہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ 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 اکبر۔